بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ناظرین آج ہم ابو عباس مرسی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ کے متعلق تفصیل سے گفتگو کریں گے۔ ناظرین ابو العباس المرسی مصری صوفی بزرگ، ایک صوفی الہیات دان اور شاذلی سلسلہ میں تصوف کے سب سے نمایاں آدمیوں میں سے ایک ہیں۔ وہ شہاب الدین ابو العباس احمد بن حسن بن علی الخزرجی الانصاری المرسی ہیں۔ وہ اندلس کے شہر مرسیہ میں 616 ہجری میں پیدا ہوئے، جہاں سے انہوں نے اپنا لقب المرسی رکھا۔ مرسی جو لام کی تعریف کو حذف کرنے کے بعد مصر میں ایک عام نام بن گیا۔ ان کا سلسلہ نسب صحابی سعد بن عبادہ سے جا ملتا ہے۔ ان کے پردادا قیس بن سعد بن عبادہ سن 36 ہجری میں ہمارے آقا امام علی بن ابی طالب کے ذریعے مصر کے امیر تھے۔ آپ کے والد تجارت میں مصروف تھے، جس کی وجہ سے وہ اپنے بیٹے کو یہاں بھیج سکے، اور انہوں نے 1 سال میں پورا نوبل قرآن حفظ کر لیا اور اندلس میں فقہ پڑھنے اور لکھنے کے اصول سکھائے، اور ان کے والد مرسیہ کے تاجروں سے تھے۔ چنانچہ انہوں نے ان کے ساتھ ان کی تجارت میں حصہ لیا۔ وہ اپنی تجارت کے منافع سے اپنا مال بچانے اور اپنی جان بچانے کے لیے کافی تھا، اس لیے ان کا مشغلہ ہر روز حق و سچ کی راہ میں ایک قدم آگے بڑھنا تھا۔ ابو العباس اپنی تجارت میں دیانت، عفت اور دیانت کے لیے مشہور تھے۔ وہ سینکڑوں، ہزاروں اور لاکھوں صدقہ کرتے، اور وہ سچے مذہب کے ادب میں شائستگی میں جدید تاجروں کے لیے ایک مثال تھے، اور سب سے زیادہ قابل اعتماد ہینڈ ہولڈ پر قائم رہنے اور خیال رکھنے میں نوجوانوں کے لیے ایک نمونہ تھے۔ حقوق الہی کے بارے میں وہ ہر مہینے کے کئی روزے رکھتے اور رات کو عبادت کرتے، اور اپنی زبان کو لغو باتوں اور غیبت سے روکتے۔ جہاں وہ ایک ایسے موزوں ماحول میں پلے بڑھے جس نے انہیں تصوف کے لیے تیار کیا۔ سن 640 ہجری میں ان کے والد نے بیت اللہ کی زیارت کا ارادہ کیا، تو وہ ان کے ساتھ ساتھ ان کے بھائی اور ان کی والدہ بھی تھے۔ وہ الجزائر کے راستے سمندر میں سوار ہوئے، تیونس کے ساحل پر طوفانی آندھی چلی اور کشتی کو اس میں سوار افراد سمیت غرق کر دیا، لیکن اللہ تعالیٰ نے ابو العباس المرسی اور ان کے بھائی کو بھانپ لیا۔ وہ دونوں ڈوبنے سے بچ گئے اور تیونس چلے گئے اور وہاں اپنا گھر بنایا۔ وہاں ان کی ملاقات سن 640 ہجری میں ابو الحسن الشاذلی سے ہوئی، اور ان کے ساتھ پھر مصر چلے گئے۔ ابو العباس المرسی نے اپنے سب سے مشہور صوفی شیخ ابو الحسن الشاذلی کے ہاتھوں تصوف حاصل کیا، جن سے ابو العباس 640 ہجری میں تیونس میں ملاقات اور اپنے زمانے کے علوم جیسے فقہ، تفسیر، حدیث، منطق اور فلسفہ مہیا کرنے کے بعد وہ وقت آیا کہ وہ صوفیانہ راستے میں داخل ہو کر علوم کا تاج حاصل کر لیں۔ امام المرسی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، جب میں تیونس آیا اور اندلس کے مرسیہ سے آیا تو میں ایک نوجوان تھا۔ ایک آدمی اس کے دائیں طرف اور ایک آدمی ان کے بائیں طرف بیٹھا تھا، تو میں نے ان کی طرف دیکھا اور کہا، میں نے اس وقت کا خلیفہ پایا۔ چنانچہ جب صبح کی نماز کے بعد وہ شخص جس نے مجھے ملنے کی دعوت دی وہ میرے پاس آیا، تو میں اس کے ساتھ بیٹھ گیا۔ انہوں نے پوچھا، آپ کا نام کیا ہے؟ تو میں نے ان سے اپنا نام اور اپنا نسب بیان کیا، تو انہوں نے مجھ سے کہا، 10 سال پہلے میری پرورش ہوئی تھی، اور اس دن سے وہ ابو الحسن الشاذلی کے پاس مقیم ہیں، اور ان کے ساتھ مصر کا سفر کیا۔ الشاذلی نے ابو العباس المرسی میں ایک پاکیزہ جبلت، ایک خیر خواہ روح اور خدا کی طرف رجوع کرنے کی اچھی تیاری دیکھی۔ اے ابو العباس، جو آپ میں ہے وہ اولیاء میں ہے۔ ابو الحسن الشاذلی کے افکار میں سے جو صوفیہ کے درمیان سینکڑوں سالوں میں مشہور ہوئے، ان کا قول یہ ہے، ابو العباس جب سے خدا کے پاس آیا ہے رکا نہیں۔ ابو العباس مرسی کی ان کے شیخ شاذلی سے صحبت درست تھی، اور وہ شاذلی
ترتیب کے امام بنے۔ سن 642 ہجری میں شاذلی نے خواب میں دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہیں مصر کی سرزمین پر جانے کا حکم دے رہے ہیں، تو وہ ابو العباس المرسی اپنے بھائی عبداللہ اور اپنے خادم ابو کے ساتھ تیونس سے روانہ ہوئے۔ العظیم مادی صالح بادشاہ نجم الدین ایوب کے دور میں سکندریہ کی طرف روانہ ہوئے۔ امام المرسی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، میں ابا الحسن الشاذلی کے ساتھ تھا جب ہم جا رہے تھے سکندریہ میں۔ جب ہم تیونس سے آئے، سیدی ابو العباس المرسی کہتے ہیں، جب ہم تیونس سے سکندریہ آئے تو ستون کے ستون پر اترے اور ہم غریب اور بہت بھوکے تھے، اس لیے اہل سکندریہ کے ایک آدمی نے ہمارے لیے کھانا بھیجا، وہ سکندریہ میں تھا۔ صبح ہوئی کہ آپ نے ہمارے ساتھ نماز پڑھی اور فرمایا کہ وہ کھانا لے آؤ، چنانچہ انہوں نے ایسا کیا اور ہم نے آگے بڑھ کر کھایا۔ آپ نے فرمایا، میں نے خواب میں دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حلال کرو جب تک کہ تم نے سوچا ہو، عورتوں اور مردوں میں سے کسی سے اس کے بارے میں پوچھیں۔ وہ قوم الدکہ کے پڑوس میں آباد ہوئے۔ جہاں تک سائنسی اسباق اور صوفی کونسلوں کا تعلق ہے، الشاذلی نے اس مسجد کا انتخاب کیا جسے آج العطرین مسجد کے نام سے جانا جاتا ہے، اور یہ اس وقت مغربی مسجد کے نام سے مشہور تھی۔ ہمیں یہاں یہ بتانے میں کوتاہی نہیں کرنی چاہیے کہ اس دور میں سکندریہ ایک خاص سائنسی حیثیت کا حامل شہر تھا۔ اس میں الشاذلی اور المرسی نے بڑے آدمیوں کے ساتھ شرکت کی جنہوں نے وہاں عطر کے سائنسی درسگاہیں قائم کیں۔ الطرطوشی، ابن الخطاب الرازی، الحافظ ابو طاہر السلفی اور صلاح الدین ایوبی کی طرح ہر سال سکندریہ میں رمضان کا مہینہ گزارنے کے خواہش مند تھے۔ حافظ ابو طاہر السلفی سے حدیث نبوی سننا۔ ابو العباس مرسی 43 سال تک سکندریہ میں مقیم رہے، علم پھیلاتے رہے، شاگردوں کو تعلیم دیتے اور اپنے تقوی اور پرہیزگاری سے ایک مثال قائم کرتے رہے۔ ابو العباس المرسی کی وفات 25 ذی القعدہ 686 ہجری کو ہوئی، اور ان کے بیٹے محمد اور ان کے بیٹے احمد کو ان کے ساتھ دفن کیا گیا، اور ان کی قبر پر ان کی مسجد راس الثانی میں بنائی گئی۔ ابو العباس نے سن 656 ہجری میں ابو الحسن الشاذلی کی وفات کے بعد شاذلی آرڈر کی قیادت سنبھالی، اور اس وقت ان کی عمر 40 سال تھی۔ ابو العباس المرسی ایک شخص کے اوقات کو 4 حصوں میں تقسیم کرتے ہیں: فضل، آفت، فرما برداری اور نافرمانی۔ یعنی جس کے پاس فضل کا وقت ہے تو اس کا طریقہ شکر ہے جو دل کو خدا کے ساتھ ملانے کا ہے، اور جس پر برا وقت آتا ہے اس کا راستہ قناعت اور صبر سے ہوتا ہے۔ اطاعت کے وقت سے اس کا طریقہ یہ ہے کہ وہ اس پر خدا کے فضل کا مشاہدہ کرے، جیسا کہ خدا نے اس کی رہنمائی کی اور اس پر عمل کرنے کی ترغیب دی۔ جس کے پاس نافرمانی کا وقت ہو اس کا طریقہ استغفار کرنا ہے۔